ہم تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اور اس ملک کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کو ساتھ لے کے آگے بڑھیں۔ ہم نہ کسی سے جنگ چاہتے ہیں، نہ کسی کے خلاف ہے، اس اداروں کو ہم اون کرتے ہیں اور یہ ادارے ہمارے ہیں۔ اداروں میں کسی سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ ہم آگے اکٹھے چلے، ہم ایک دوسرے سے رہنمائی لے، ایک دوسرے کی مدد کرے۔ یہ ملک ہمارا سب کا ہے، سیاست آتی جاتی رہتی ہے، لیکن ملک کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ تو میں آج دوبارہ وہی بات ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ ہم یہاں پر ہوتی آپریشن کی بات ہوتی ہے، تو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ادارے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ جو کے پی کے میں ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائے، لیکن ان پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ان عہدیدارانوں کے پاس جو آپس بیریئر ہو، ایسے نہیں ہے کہ جو ساری دن کمانڈر صاحب کی حاضری لگاتے یا سیف ہاؤس کی حاضری لگاتے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے روٹس ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی جو عوام میں ہے، آپ بیٹھ جائے، حل نکالے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ دیں گے، اس ملک کے فائدے کے لیے، اس صوبے کے فائدے کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، ہم اکٹھے ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک قدم ہماری طرف آئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم 2 قدم آپ کے پاس آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے آپ سے گلے ہوں گے، شکوے ہوں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھے اور آگے کے معاملات اکٹھے چلائیں۔ ہم اگر آپ جس طرح ہمیں کرتے ہیں، ریاست اداروں نے ہمارے ساتھ کیا، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، پاکستان کی خاطر، اس ملک کی خاطر۔ ہماری قیادت کی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن ہم پھر بھی دل بڑا کر دیتے ہیں اور آپ بھی آئے ہمارے ساتھ۔ میں آپ کی اپنی طرف سے، پارٹی کی قیادت کی طرف سے، راجہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، کیونکہ پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے اس کا حل نکالتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے مسائل کا حل جو ہے ڈائلاگ کے ذریعے نکلے۔ شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم صاحب سب کو ساتھ لے کے جائیں، ہم باقی پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی ملائیں گے، ہم اداروں کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی اس ملک کے آئین کو نہ مانے اور اس کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ جو آئین نہ مانے اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حل پہلے پولیٹیکل نکالے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے آپریشن ہمارے ہوئے، 22 بڑے آپریشن، اس سے ہزاروں چھوٹے آپریشن ہوئے، تو اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اس سے جو ہے دہشت گردی بڑھ گئی ہے، اس سے نفرتیں بڑھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم سے کم ہو۔ میں کہتا ہوں کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں، ہم پہ یہ الزام کوئی نہیں لگائے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی اعمال کی وجہ سے، جن کی وجہ سے جو ہے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے کم سے کم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کے پیچھے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے پیچھے ہو۔ تو اس کا حل جو ہے آپ جس طرح آپ نکالے، یا ہمیں مطمئن کرے یا ہماری بات سنیں، لیکن ڈنڈے کے زور پہ ہم پہ اپنے فیصلے مسلط نہ کریں۔ پشاور ہائی کورٹ نے ایک دفعہ پھر اپنی روایات برقرار رکھی اور انصاف کا ساتھ دیا۔ میں سلمان اکرم راجہ صاحب، شوکت بسرا صاحب، عمر ڈار صاحب، آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہمارے ساتھ، اس مشکل وقت میں آپ کھڑے رہے، آپ نے ہماری رہنمائی کی، اور ہماری جتنی بھی ایم این اے صاحبان ہے، ہماری تنظیم ہے، سب ایک ساتھ آپ کو نظر آئے۔ اس مشکل وقت سے ہم اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، خان صاحب کی رہنمائی سے ہم نکل آئے، اور میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئین دشمن، جمہوریت دشمن عناصر کی ایک اور کوشش ناکام ہوئی۔ آج جہاں پشاور ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی کہ جو اوتھ ہونا ہے سہیل خان آفریدی کا، آج دوپہر چیف جسٹس صاحب کے حکم کے مطابق اس اوتھ کو روک دیا جائے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے ایک 2 رکنی بینچ نے یہ استدعا مسترد کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم گورنر ہاؤس جائیں گے، سہیل خان آفریدی انشاءاللہ آج 3 اور 4 بجے کے درمیان اپنا اوتھ اٹھائیں گے۔ گورنر صاحب نے شیڈیول جاری کر دیا ہے، اور انشاءاللہ آج اس صوبے میں ایک نئی حکومت طلوع ہوگی، اور ہم آگے بڑھیں گے آئین کی پاسداری کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے، اس ملک میں، اس صوبے میں جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، اس صوبے کے عوام کے خون کے تقدس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو آپ سب کو مبارک ہو، میں اس صوبے کے عوام کو، پورے پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ایک بار پھر جمہوریت کی فتح ہوئی ہے۔ اس ملک میں جمہوریت ہمیشہ 78 سال سے زیر عتاب رہی ہے۔ اس ملک میں جمہوریت پر ہمیشہ حملہ کیا گیا ہے،
لیکن آج جمہوریت کے پاسبان ڈٹ کر کھڑے ہیں. میرے ساتھ کھڑے ہیں جنید اکبر صاحب، میرے ساتھ کھڑے ہیں عمر ڈار صاحب، شندانہ بی بی، شوکت بسرا اور ہمارے بے شمار سپاہی کارکن. ہم سب عمران خان کے کارکن ہیں، ہم سب جمہوریت کے کارکن ہیں. ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں. ہمیں کسی کے خوف، کسی کے غضب کا خوف نہیں ہے. ہم بلا خوف اب جمہوریت کے لیے لڑیں گے، اس صوبے اور اس ملک کے عوام کے لیے لڑیں گے، آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے لڑیں گے. تو آپ سب کو مبارک ہو. گورننس، تعلیم، صحت، لا اینڈ آرڈر، یہ اس صوبے کی اولین ضروریات ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے کہ عمران خان ناحق جیل میں ہے. سینکڑوں ہزاروں ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے ناحق جیل کاٹی ہے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمے ہیں. جب تک اس ملک میں شرافت بحال نہیں ہوگی، جب تک اس ملک میں آئین اور قانون بحال نہیں ہوگا، اس ملک میں فلاح نہیں ہوگی. اس ملک میں ہر چیز جو ہے اندھیرے میں ہو رہی ہے، جبر کے تحت ہو رہی ہے. ہم اس جبر کو ختم کریں گے. عمران خان ایک استعارہ ہے، وہ آج ایک نشان ہے حقیقی آزادی کا. عمران خان کی آزادی میں ہم سب کی آزادی ہے، اس لیے ہم عمران خان کی آزادی کے لیے کام کریں گے. ہم اس صوبے کے عوام کی فلاح کے لیے کام کریں گے. 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہمارا موقف بڑا واضح ہے. اس اسمبلی کو کوئی استحقاق حاصل نہیں تھا آئین میں ترمیم کرنے کا. یہ فارم 47 کی اسمبلی ہے، اور جس طریقے سے ترمیم کی گئی، دھانت سے، جبر سے، لالچ سے، لوگوں کو اغوا کر کے، بیویوں کو مار پیٹ کے، یہ ایک شرمناک باب ہے. لیکن بہرحال اب آج کتاب پر ایک ترمیم موجود ہے، آئین کا ایک حلیہ ہے، ایک شکل ہے جو موجود ہے. ہم نے اسی کے تحت چلنا ہے. اگر آئین وہ ہوتا جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھا تو ہم اس کے تحت چلتے. آج عدالتیں اس آئین کو لاگو کرتی ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمارے پاس ہے.